آج بھی کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں آپ کے لیے. ان خبروں میں سے آئیے چند خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. بچوں کو کچھ دیر سورج کی روشنی میں جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وائٹامن ڈی حاصل ہو سکے. کچھ جملے ایسے ہیں جو معاشرے میں اکثر بولے جاتے ہیں. سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے. سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. پیٹ کے امراض کی بنیادی وجوہات میں وقت پر کھانا نہ کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، پھل اور سبزیوں سے دوری. روس کے دور دراز علاقوں میں مچھروں کے گول کچھ اس طرح دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بگولے کی صورت میں سفر کر رہے ہیں. برطانیہ میں 2.25 لاکھ ایسے بزرگ افراد ہیں جو پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر ہی گزار دیتے ہیں. فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ترکی کے صوبے 9 شہر کے ایک ضلع میں زیر زمین ایک وسیع شہر کے آثار قدیمہ موجود ہیں جو تقریباً 2500 سال پرانے ہیں. ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اپنی کمزوری کو چھپانے اور بے ایمانی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پہلے بزرگوں کی طرف چلتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے خبر ملاحظہ کی کہ بڑی تعداد ایسے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اولڈ ایج پرسن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 60 پلس 70 پلس یہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ اولڈ ایج پرسن جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، عام لینگویج میں ہم اس کو بوڑھا کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایشوز اس وقت بڑھ رہے ہیں. اور جیسا بھی آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ 2.25 لاکھ ایسے افراد ہیں جو اولڈ ایج پرسن ہیں کہ جو پورا ہفتہ ہو جاتا ہے کسی سے وہ بات نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے پوری ایک کیا کہتے ہیں، ایک ماحول ایسا بنا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں، آئیے اس کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. بزرگ افراد کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر گزر جاتا ہے. برطانوی معاشرے میں اجنبیت والے رویے تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں جبکہ انسانی انسیت والے عنصر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. برطانیہ میں 2.25 لاکھ ایسے بزرگ افراد ہیں جو پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر ہی گزار دیتے ہیں. صرف 22% بزرگ افراد ایسے ہیں جن سے ان کے اپنے رشتہ دار ہفتے میں 3 بار ملنے آتے ہیں. یہ انکشاف بزرگ شہریوں کے حوالے سے کیے گئے ایک تازہ سروے میں کیا گیا ہے جو کہ نہایت ہی اداس کن رجحان ہے. عمر رسیدہ لوگوں کے لیے تنہائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ یا کام کاج کی سکت سے محروم ہونے کے بعد اکثر بوڑھے افراد بیماری اور صحت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوشی اور غمی کی تقریبات میں جانے کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں. سروے کے دوران معلوم ہوا کہ 65 سال کی عمر کے 38% عمر رسیدہ لوگ اپنی تنہائی کو محسوس کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ 12% عمر رسیدہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس تنہائی سے تنگ آ کر اپنے گھر کو چھوڑنے اور اولڈ ہاؤس جانے کو ترجیح دی. انگلینڈ کے معاشرے میں اس کے علاوہ بھی مجموعی طور پر اب میل جول صرف ہیلو یا پھر تم کیسے ہو کے جملوں تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ ایک دوستانہ یا رشتہ دارانہ رویے اور احساسات ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ روابط اور میل جول کے حوالے سے 54% افراد کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایک پڑوسی سے واقف ہیں لیکن اس سے بھی بات چیت بہت مختصر ہے. اس اجنبیت والے معاشرتی انداز سے بزرگ شہری خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں. وہ ایک طرف اپنی عمر رسیدگی کے مسائل سے دوچار ہیں تو دوسری طرف انسانی انسیت سے محرومی کا شکار ہیں. ایک طرف تو بڑی عمر کو پہنچنے والے افراد کی تنہائی ہے، دوسری طرف سروے میں شریک 16 سال سے 45 سال کی عمر کے 2000 افراد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی عمر رسیدگی کے دور میں تنہا ہو جانے کے بارے میں فکر مند ہیں. فکر مند تو ہیں، اور شاید فکر مند ہوتے بھی ہوں گے. ہیں سے مراد میں ایک اللہ حافظ لیتا ہوں، فکر مند ہوتے ہوں گے کیونکہ ماحول ایسا ہے. تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں. یہ ماحول جو ابھی آپ نے سنا ہے یہ زیادہ تر ویسٹرن کلچر ہے، مغربی کلچر، جو انگریز کمیونٹی جو ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ تر ماحول پایا جاتا ہے. اور یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک پرائیویسی ایک ورڈ ہے، پرائیویسی، کہ میری زندگی کی پرائیویسی ہے. ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں پرائیویسی اور انڈیپینڈنٹ لائف کے نام پر انہوں نے خود ہی خود کو الگ کیا اور بچوں میں یہ تاثر دے دیا کہ تمہاری اپنی زندگی ہماری اپنی زندگی. کیونکہ
بچوں کی انوالومنٹ بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ میرے بھی چونکہ سفر ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں, بات چیت بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک شروع سے کلچر چلا, پڑوسیوں سے دور, رشتہ داروں سے دور, اور یہ ایک ماحول بنایا گیا. اب اس کی ہو سکتا کچھ اور سوچا ہو, مگر اس کا نتیجہ درست نہیں نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ تنہائی ہو گئی, اکیلا پن ہو گیا. ایک اسٹیج آیا کہ وہ کچھ بھی اس میں مطلب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں یہاں آپ کو ایک سمجھے حکایت ہے یہ جو میں نے ایک جگہ پڑھی تھی, اس طرح کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, اور لکھنے والے نے کہا کہ مطلب کہ اس نے اس طرح کی چیزیں دیکھی یا سمجھی یا اس تک نالج میں آئی بات. ایک شخص کہتا ہے کہ میں بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا کہ بس آئے گی اور میں بس میں بیٹھ کر جاؤں گا. ایسے میں اوپر سے 2 اون کے گولے گرے, وہ جس سے سویٹر بنتے نا وول, یہ اس کے 2 گولے گرے, بال ٹائپ کے جو ہوتے ہیں. تو میں نے وہ اون کے گولے اٹھائے اور میں نے اوپر دیکھا تو 2 انتہائی بوڑھے جھریاں پڑی ہوئی ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. انہوں نے اوپر سے مجھے دیکھا تو مطلب یہ تاثر تھا کہ ہمارے گولے جو اوپر سے گر گئے. تو میں وہ گولے لے کر, کیونکہ شاید دوسری منزل تھی یا پہلی منزل تھی, میں خیر اوپر چڑھا. تو اوپر گیا تو معلوم کر کے دروازے تک پہنچا, ناک کیا, دروازہ بجایا, دروازہ کھلا تو یہ 2 انتہائی بوڑھے بالکل جڑیاں پڑی ہوئی ہیں 2 بوڑھے مرد اور عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے تھینک یو کہا, اور تھینک یو کر کے مجھے کہا کہ پلیز کم ان سائٹ, اندر آ جاؤ, اور مجھے چائے آفر کی. میں نے منع کیا, لیکن انہوں نے اتنی مجھے انسسٹ کی, اتنا مطلب مجھے کہا پلیز 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 1 کپ آف ٹی پلیز پلیز. خیر میں مناسب نہ سمجھا کہ اب ان کو کہاں منع کروں. میں کمرے میں چلا گیا اور تو چائے آئی, کچھ بسکٹ آئے, اور میں دونوں نے مجھ سے کچھ اور بات چیت وغیرہ کی. تو یوں تھوڑی دیر میری نکل گئی. تو اچھا لگا دونوں کی بات چیت وغیرہ اس طرح کا سن کر. میں پھر جب باہر نکلا تو باہر مجھے کچھ ایسے سروسز والے لوگ ملے. تو میں نے ان کو ذرا پوچھا کیا, تو یہ کون لوگ ہیں کیا, تو پتہ چلا کہ یہ 2 بوڑھے ہیں, یہ اولڈ ہاؤس ہے جہاں آپ آئے ہو, اور یہ 2 بوڑھے میاں بیوی ہیں, اور یہ روزانہ اس طرح چند دفعہ کرتے ہیں. یہ گیلری میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی دیکھتے ہیں نا نیچے تو ان کو یہ اون کے گولے پھینک دیتے ہیں, اور وہ ان کو اوپر دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ان کو چائے پانی کراتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ بوڑھے ہیں نا, ان کی اولاد نے ان کو یہاں چھوڑ دیا, اب یہ اکیلے کیا کریں دونوں, کب تک خود سے باتیں کریں. تو اس طرح کوئی مہمان آ جاتا ہے, اس کو چائے پانی کرا تو آدھا پونا گھنٹہ ان کا اس پہ گزر جاتا ہے. تو ان کے بچے نہیں ہیں, کہا بچے ہیں, اور بڑے مطلب کہ کھاتے پیتے بچے ہیں. مجھے عجیب سی تشویش ہوئی کہ بچے ہیں, کھاتے پیتے بچے ہیں, اور ان کے ماں باپ یوں اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں, یوں تنہائی میں ہیں, اور لوگوں کے ساتھ بات کر کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. کیسی اولاد ہے؟ میں نے ان کا ایڈریس لیا, اور اب میں اپنے تو جو میرے کام تھے اس کو تو میرے نظر انداز ہو گئے. میں کہ ان کے لیے میں کچھ کروں. میں ایڈریس لے کر ایک آفس میں داخل ہوا. اچھی آفس تھی, اور آفس میں بھی ایک اچھا کیبن تھا. میں نے معلومات کی کہ یہ فلاں ہے, تو میں کیبن میں گیا, ناک کیا, کیبن کھلا. اس نے مجھے کہا یس, کہ یہ کیا کام ہے. میں نے اپنا تعارف دیا کہ میرا فلاں فلاں نام ہے, اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, اور پتہ چلا وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو کہا جی جی میرے پیرنٹس ہیں. تو میں کہا آپ اتنے مطلب کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں اور ویل اسٹیبلش ہیں, آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, وہ اکیلے یوں کرتے ہیں. میں تھوڑا تو اس کو احساس دلانے کی کوشش کی. وہ کہتا ہے اب اپنے کام سے کام رکھو. کہ نہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں. وائی آر یو ڈوئنگ دس, تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا لسن, دیٹ از اور کلچر, یہ ہمارا کلچر ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمارے لیے اسی طرح کچھ نوکر چاکر رکھ دیے تھے, اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اور پرائیویسی لائف تھی,
اور بس آتے جاتے کو مل لیتے تھے کبھی کبھار، چھٹی کے دن کبھی مل جاتا، ہم بھی چھٹی کے دن چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بھی کسی کے سپرد کیا ہوا تھا. اب ہم بھی بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ہم نے ہماری پرائیویسی اور انڈیپینڈنٹ لائف ہے، ہم نے بھی ان کو رکھ دیا کہیں کہ یہ اپنا زندگی کا وقت گزار لیں گے. سو یہی ہے ہمارا کلچر. یوں کر کے اس نے مجھے اتنا مطلب کہ کنونس کیا، اور ایک طرح سے سمجھے کہ بس اس نے مجھے سگنل دے دیا کہ اب آپ ہم سے زیادہ بات نہیں کریں، چائے پانی کرنے تو کریں، جائیں. تو میں باہر نکل کے پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ اس طرح ہوا ہے. میں نہیں کہتا یہ ہر گھر کی کہانی ہے، مگر یہ بھی ایک کہانی ہے. یہ بھی ایک کہانی، اور یہ کہانی باقاعدہ ویسٹرن کلچر میں اسٹیبلش ہوئی ہے، وہاں قائم کی گئی ہے، اور ایسا ہوا ہے. اور اولڈ ایج ہاؤسز وہاں پر بنے، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ ویسٹرن کلچر ہمارے ایسٹرن کلچر، یعنی مغرب سے نکل کے مشرقی کلچر جو ہمارا پاک و ہند، اس طرح کے جو دیگر یہ جو ہمارا ماحول ہے، وہاں بھی پھر یہ ہوا کیونکہ ہم وہاں کی ریس کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اور جس طرح وہاں پر فیملی انفراسٹرکچر ڈیمولش ہوا ہے، اور لوگ تنہائیوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اولاد تو ہے نہیں، چھوٹا سا کتا بھی ان کا سہارا رہ گیا، چھوٹے چھوٹے سے کتے پال کر یہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک عبرت ہے، یہ ایک عبرت ہے. ہمیں ایسے مسلمان ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی عزت کرنی ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ان کی عزت سکھاتا ہے، ہمیں ان سے تعلق قائم رکھنا ہے. بلکہ ان کے بارے میں تو باقاعدہ ہماری کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقر و فاقہ کی شکایت کی، بھوک غربت کی شکایت کی. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نحوست ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا میسج ہے، ایک پیغام ہے. آگے دیکھیے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم سے ہے. یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے. مزید سنیے کہ لکھا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے نہ بولے. چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جوہینہ قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور ان میں سے نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے. اب آپ دیکھیے کتنا یہ خوبصورت اسلام و دین کی تعلیم ہے. اسلام کی خوبصورتی ہے. اب وہ جو جس کلچر کو خدا کی پناہ ہم لوگ ایڈاپٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، انہوں نے تباہی دیکھی ہے. یہ عاشقان رسول ہمیں یہ نہیں کرنا. ہمارے لیے تو تعلیم دیکھیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی بنا پر کرے گا تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز، یعنی اس کی تعظیم اور اس کا اکرام کریں گے. اس حدیث پاک، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث میں نے بیان کی ہے، اور اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے. یہ ہے ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب ہے. یہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے جو کمزور معاملات ہوتے ہیں ہم ان پر صبر کرتے ہیں اور صبر پر اجر کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اس طرح بے یار و مدد کا نہیں چھوڑا جاتا. آج دنیا میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید لاکھوں ہمارے بڑے بزرگ ایسے ہی ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو آج ہم نے پہلی رپورٹ دکھائی ہے، اس رپورٹ میں سبق یہ ہے
کہ ہم نے ہمارے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ہمیں لیا تھا. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ہم غور کریں، ہمارے گھر میں ایک 70-75 سال کا ایک بزرگ ہمارے گھر میں ہو، چاہے وہ دادا نانا نانی کی شکل میں ہو، دادی یا نانی کی شکل میں ہو، یا دادا یا نانا کی شکل میں. میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہی گھر میں 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ بھی ہو. وہ 1.5-2 سال کا بچہ جس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کا وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، ستا رہا ہوتا ہے، تو اسے دیکھیں تو اس سے بہت کم وہ بزرگ کی طرف سے ہمیں تکلیف یا شکایت ہو رہی ہوتی. لیکن اس بچے پر شفقت و پیار و محبت اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ. حالانکہ انہی بزرگوں نے ہمیں بھی اسی طرح بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا. ہماری جن تکالیفوں پر انہوں نے صبر تو اپنی جگہ پر، لیکن کئی جگہوں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے تو ہمیں نہیں ایک طرف کر دیا تھا. لہٰذا ہمیں اپنے بڑوں کی جتنی بھی اس وقت دیکھ سن رہے، پتہ نہیں کتنوں کے گھروں میں اس وقت بڑے بزرگ ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے بلا وجہ کوئی مصلیحت، کوئی حکمت، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اور اس کو اٹھا کر آپ نے اپنے بزرگوں کو کسی ایسی جگہ داخل کرا دیا، رکھ دیا ہو کہ پھر وہ بیچارے دل پسیج کر رہ گئے ہوں. نہ، انہیں لے آئیے، کوشش کیجیے انہیں لے آئیے، ان کے پاس جائیے، ان کو تنہائی کے حوالے نہ کر دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان میں ان کا دل ہے. انہیں مطلب یوں بے یار و مدد کا نہ چھوڑیں. مہربانی کریں. یہ ہم نے جو فرسٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح انہیں بے بسی و بے کسی کا سامنا ہے. ہم نے ایک کلچر کو اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ کلچر ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت اور سبق ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، ہمارا ماحول بھی بیان کیا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والے ماضی کے واقعات بھی بیان کیے ہیں. ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ان کو خوش رکھیں، اور ثواب کمائیں. اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یہ پورے معاشرے میں، صرف فیملی ممبر کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ہمارے گلی میں، محلوں میں، علاقوں میں جو اس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے ان کی ضرور خدمت کیجئے. وہ شرعی وجہ نہ ہو تو آپ اپنی کوششیں اور بڑھا دیجئے گا. ٹھیک ہے جی، کال دیں.